اللہ جل شانہ نے اس سے پہلی آیات میں اپنے نبی کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی دنیا کے کسی کام میں بھی کوئی خیانت، کوئی دھوکہ اور کوئی غل اور کسی قسم کی احکام الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اب دنیا میں اللہ کے نبیوں کو جو اللہ کی رضامندی کی تابعداری میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، کیا تم ان کو خائن، دھوکے باز، انسانوں کو تباہ کرنے والے، فساد کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، اللہ کے مخلوق کو تباہ کرنے والے، کیا اللہ کے نبیوں کو ان کے برابر کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کی شان بہت بلند ہے، وہ تو معصوم ہے، اور دوسری طرف وہ اللہ کی رضا جوئی کے طالب رہتے ہیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ تو جان مال، اپنی عزت آبرو، اپنا خاندان، اپنا وطن، ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ کیا تم نے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے تابع ہو گیا اور تمہارے سامنے اس کا نمونہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے کہ جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہر قدم اٹھاتے ہیں، رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، چھوٹے لوگ ہوں یا بڑے لوگ، مالدار ہوں یا غریب، ہر وقت پیغمبر کی نگاہ کس پر ہے؟ اللہ کی رضا مندی پر ہے، اللہ کی رضا جوئی تلاش کرنے میں ہے کہ کیسے میرا رب راضی ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے پیغمبر آئے اور آ کر بستر پر لیٹے، تھوڑی دیر آرام کیا تو فرمایا عائشہ چھوڑو، اٹھو اس رب کی طرف جس نے ہمارے لیے کائناتوں کو سجایا، جس نے ہمارے لیے نعمتیں پیدا کیں، اٹھو اس رب کے لیے ہم اپنی رات کا یہ وقت اس کی رضا کی تلاش میں لگا دیں۔ تو اب اللہ کی رضا کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ جو اپنی زندگی کی راحت و آرام کی گھڑیوں کو اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں، دن کا وقت اور رات کا وقت دونوں اوقات کو قربان کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے ایک نبی دنیا میں انسانوں کے اندر کردار ادا کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے کام کرتے ہیں، ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں، انصاف کے مسئلوں کو بھی حل کرتے ہیں۔ شیطان نے ایک دن منصوبہ بنایا کہ ان کو تنگ کرنا ہے، اب سارا دن وہ لوگوں کی خدمت میں رہتے، زور کا وقت انہوں نے رکھا ہوا تھا اپنے آرام کا، اور رات کو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اب زور کا وقت ہوا تو اس دن شیطان آ گیا ایک سائل کی شکل میں اور آ کر ان کو جگایا اور بیٹھا رہا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، میں بہت پریشان ہوں، بہت مصیبت میں ہوں، بہت مسئلے ہیں اور میرا بڑا لڑائی جھگڑا ہے، میرا مسئلہ حل کروائے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، تو اپنا مسئلہ کل لے کر آ جا، دوسرے فریق کو بھی لے کر تیرا مسئلہ حل کر لیں گے۔ اب دوسرا دن آیا تو اس ٹائم پر صبح کے وقت نہیں آیا، پھر زور کے وقت آ گیا، ان کے آرام کے وقت میں، پھر آ کر ان کو تنگ کیا، میں تو بھول گیا اور لا نہیں سکا۔ اب پھر ان کا زور کا وقت ختم ہو گیا، اگلا ٹائم اور شروع ہو گیا دیگر کاموں کا۔ اب پہلے دن بھی آرام نہیں کیا، دوسرے دن بھی آرام نہیں کیا، اب تیسرے دن ان کو کہا کہ کل صبح آ جانا۔ اب پھر صبح کا وقت اسے دیا، صبح نہ آیا۔ اب پھر وہ زور کے بعد ان کی آرام کا وقت ہوا تو پھر آ کر دروازے پر ٹک ٹک، اور پھر اس وقت آ کر اس نے وہ وقت تیسرے دن بھی ان کا ضائع کروا دیا۔ اب آرام نہیں ہوا، 3 دن سے وہ بیدار ہیں، 3 دن نہیں سوئے۔ تیسرے دن بھی وہ کہتا ہے پھر کوئی اور بہانہ کیا کہ میں نہیں کر سکا، چوتھے دن پھر آ کر ان کو جگایا۔ اب 4 دن مسلسل جاگ رہے ہیں،
وہ سمجھتا ہے کہ اب ان کو اتنا تنگ کیا جائے کہ یہ کبھی تو لڑائی کریں گے، غصہ کریں گے، کوئی پریشانی پیدا کریں گے اپنے لیے، تو اب یہ ایسا کام کرواؤ ان سے کہ جس کی وجہ سے ان کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے وہ گر جائے۔ اب شیطان کیا کرواتا ہے کہ انسان کو اللہ کے ہاں جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے اس سے اسے گرا دیتا ہے، ایسے غلط کام کرواتا ہے طیش میں، غصے میں آ کر۔ اس لیے اللہ کے نبی وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی رضا کی اتباع میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم ان آپ نے قرضہ لیا مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، جس کے پاس وسائل ہوتے تھے ان سے قرض لے لیتے، جب فصل آتی، غلہ اناج آتا اور صدقہ خیرات ہوتا، زکوٰۃ نکالی جاتی تو اس وقت ان کا قرضہ چکا دیا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو رسول اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا، کسی کا کوئی مسئلہ ہو تم میرے نام پر قرض لے کر مسئلہ حل کر دیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرض لے کر پاس نہیں ہوتا تو قرض لے کر مسئلہ حل کر دیتے تھے تاکہ کسی کی پریشانی نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر مسئلہ پیش کیا، مجبوری کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تعاون فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کیا تعاون کروں؟ تو اس نے پھر اپنا اظہار کیا مسئلے کی پریشانی کا، تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، جا کر میرے نام سے قرض لے لو، جب ہوگا میں ادا کر دوں گا۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے، جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اپنے آپ کو کیوں اس کا باؤنڈ کرتے ہیں، پابند بناتے ہیں؟ آپ کیوں قرضہ لے کر اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کا چہرہ انور غصے سے بھر گیا۔ ایک انصاری صحابی بیٹھے ہوئے، انہوں نے فوراً کہا اللہ کے پیغمبر آپ دیتے جائیں، آسمان والا آپ کو دیتا جائے گا، جو آپ دے سکتے ہیں خود نہیں دے سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں جو جا کر میرے نام پر قرض لے لو مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے مسئلوں کو حل کر لوں۔ ایک طرف اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں راتوں کو کھڑے ہو کر تہجد میں قرآن پڑھ کے اللہ کی طرف توجہ کر کے، اور دوسری طرف اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں اللہ کی مخلوق کو مصیبتوں سے، مسئلوں سے، پریشانیوں سے نجات دلا کر۔ فرمایا کیا ایسے پیغمبر اور ایسے شخص کے برابر وہ ہو سکتا ہے؟ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ اللہ کے اس انسان کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کو تلاش کرتا ہے؟ اب حضور علیہ السلام نے وہ قرض لیا اس یہودی سے، ایک جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ آ گیا، وقت سے پہلے ہی آ کر اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہ تم لوگ قرضہ لیتے ہو، قرضہ ہڑپ کر جاتے ہو، ٹائم پر واپس نہیں کرتے ہو۔ بڑی لمبی چوڑی سارے مدینہ والوں کے سامنے اس نے تقریر کی جنازے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی نازیبا گفتگو کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کو ڈانٹا، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو کس سے گفتگو کر رہا ہے، کیسے گفتگو کر رہا ہے؟ اب اس کو ڈانٹ پلائی تو ان کا بھی غصہ اپنی جگہ پر تھا۔ جب ان کو غصہ اور جلال آتا حضرت عمر کو تو پھر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اس کو جو انہوں نے ڈرایا تو اس کا پتا پانی ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر آپ کو یہاں میری سائیڈ نہیں لینی چاہیے تھی۔ ان لصاحب الحق مقالا، ہر حق والے کو بات کرنے کا حق ہے۔ جس کا حق ہے، جس کا حق بنتا ہے، اللہ نے اس کو حق دیا کہ وہ بات کرے۔ ہم نے ان کا قرضہ دینا ہے، لہٰذا ان کا حق ہے ہمارے پاس، اس کو بات کرنے کی گنجائش ہے۔ ان لصاحب الحق مقالا، ہر حق والے کو گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھو اللہ کے پیغمبر کتنا وسعت ظرفی کے حامل ہیں، کس طرح اللہ کی رضا جوئی تلاش کرتے ہیں کہ رب کا حکم ہے، دین یہ کہتا ہے کہ کسی نے کسی کا حق دینا ہے تو حق والے کو اپنے حق کے لیے بات کرنے کی اجازت ہے۔ آپ کو اسے نہیں ڈرانا چاہیے تھا، آپ کو میری سائیڈ نہیں لینی چاہیے تھی۔ آپ مجھے کہتے کہ آپ جلدی حق ادا کریں ان کا،
اور اس کو کہتے کہ تو اپنے مانگنے کا طریقہ صحیح اختیار کر، اپنے حق کو طلب کرنے کے لیے طریقہ کار صحیح اختیار کر۔ مسلمان کو طرفدار نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو معاملہ فہم ہونا چاہیے کہ مسئلہ حل ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، کسی کی تکلیف ختم ہو جائے۔ اب یہ مسلمان کیوں کرے گا ایسا؟ یہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کی رضا انسان کو کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی رضا انسان کو عبادت سے بھی ملتی ہے۔ اللہ کی رضا انسان کو دو بندوں کے درمیان جھگڑا مٹانے سے بھی اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے پر کہ یہ میرے بندے دیکھو میرے لیے کام کر رہے ہیں، تو اللہ خوش ہو جائے ہم سے، اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ تو فرمایا مسلمان اس کے ذہن میں سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے ہر قدم اٹھانے کے وقت سے کہ میرا اللہ کیسے خوش ہوتا ہے، میرا اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، میرے اللہ کو کیا چیز پسند ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ کو کون سی چیز زیادہ خوش آتی ہے مسلمان کی؟ اللہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا ادخالک السرور علی مؤمن، کسی مومن کے لیے کسی خوشی کا انتظام کر دینا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب ایک مومن خوش ہو جائے، ایک مسلمان کی خوشی کا انتظام کر لیں۔ کون سا انسان، کون سا مومن کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ آپ اس کی خوشی کا انتظام کریں۔ دیکھو اللہ کو یہ چیز سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اپنے بندے کا یہ عمل، ادخالک السرور علی مؤمن، کسی مومن کے لیے خوشی کا انتظام کر دینا۔ آج ہم اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کے لیے خوشی کا نظام کر دیں، یہ کتنا عظیم کام ہے کہ کسی کو آپ خوش کر لیں، اس کو اچھا کر لیں، اس کے دکھ درد کو پورا کر لیں۔ فرمایا پیغمبر تو وہ ہیں، افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا جوئی تلاش کرتا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو اللہ کا غصہ کما کے لایا، جس نے اللہ کو غضبناک کیا، جس نے اللہ کو غصہ دلانے والے اعمال کیے۔ اب اللہ کو غصہ کس پر آتا ہے؟ جھوٹ بولنے والوں پر، ظلم کرنے والوں پر، تکبر کرنے والوں پر، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے والوں پر، زمین میں فساد کرنے والوں پر، خیانت کرنے والوں پر، دھوکہ دینے والوں پر اللہ کا غصہ ہوتا ہے۔ اب منافقین پر قرآن کہتا ہے اللہ کا غصہ ہے، یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ اب یہود اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، باؤ بغضب من اللہ، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، حق والوں کی مخالفت کرنا یہ اللہ کو غصہ دلاتا ہے۔ اب فرمایا جو منافق اور کافر اللہ کے نبی کے مقابلے میں ہے اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی اتباع میں ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا میرا پیغمبر وہ بھی عام انسانوں کی طرح نہیں، اور میرے پیغمبر کی نیکی کے کاموں میں اتباع کرنے والے وہ بھی ان منافقوں اور کافروں اور ظالموں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایک کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری جگہ ہے پہنچنے کی، انجام کی۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے دنیا میں سب کو ایک پلڑے میں تولنا یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک خیانت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اپنی قیمت لگاتا ہے، دین کو بیچتا ہے، ملک اور وطن کو بیچتا ہے، غدار دین، غدار وطن، غدار قوم کے حق کو بیچتا ہے۔ اب وہ انسان جو قوم کی خدمت، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں انسانوں کی پہچان ان کے اعمال کے درجوں کے اعتبار سے، کس کا عمل صحیح ہے، کس کا عمل اللہ کو پسند ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں لوگوں کے مختلف درجے ہیں، ہر ایک درجے پر نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام میں اپنے اپنا مقام اور مرتبہ ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء علیہ السلام مقام عصمت پر، مقام نبوت اور رسالت پر سب برابر ہیں، لیکن
اللہ کے تعلق اور قرب کے اعتبار سے ہر نبی کا اپنا مقام ہے، ہر نبی کی اپنی شان ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے یہاں ان کے اپنے اپنے درجے ہیں، ہر نبی کا اپنا درجہ ہے، رسول اللہ کا اپنا مقام ہے، سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو فرمایا تم مجھے مت افضل قرار دو، فرمایا آپ ہیں تو افضل ہیں، فرمایا بے شک میں افضل ہوں، لیکن تم انبیاء علیہ السلام میں ایسا تقابل مت کرو۔ اور پھر فرمایا دیکھو قیامت کے دن سب سے پہلے انا اول من تنشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں اپنی قبر سے نکلوں گا، اور پھر میرے ساتھ یہ میرے دونوں یار، ان کی قبر پھٹے گی، یہ اپنی قبر سے نکلیں گے۔ ہاکذا نحشر یوم القیامہ، اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے، دائیں طرف ابو بکر صدیق ہے، بائیں طرف حضرت عمر ہیں، اور مجلس میں اٹھنے لگے، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن میں، ابو بکر اور عمر تینوں کٹھے اسی طرح اٹھیں گے، سب سے پہلے ہم اٹھیں گے، اور پھر میرے ساتھ یہ بقیع والے لوگ اٹھیں گے، پھر جنت المعلا، مکہ مکرمہ کا قبرستان، وہاں جو لوگ مدفون ہوں گے پھر وہ نکلیں گے اپنی قبروں سے، پھر پوری دنیا والے لوگ درجہ بدرجہ اپنی قبروں سے نکل کر وہ اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ فرمایا میں اٹھوں گا سب سے پہلے، اور اٹھ کر جو میں دیکھوں گا، اور پھر جو اللہ نے اگلا مرحلہ طے کیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سب پر سور پھونکا جائے گا، سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے جو میں بے ہوشی کے بعد اٹھوں گا تو پھر میں سب سے پہلے اٹھوں گا، اور میں اٹھ کے دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ اب دیکھو نبیوں میں سب سے بڑا مقام ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ایک درجہ بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا جس میں سب مر جائیں گے، اور دوبارہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا اس میں بھی، اور میں دیکھوں گا کہ عرش کا پایا پکڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی اللہ کے نبیوں کی شان بھی بیان کرتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بھی سمجھاتے ہیں۔ آج ہم اپنا مرتبہ مقام بھی بھول گئے، اپنے لوگوں کا مرتبہ مقام بھی بھول گئے۔ آج ہر آدمی اپنی دینی اعمال اور محنت کی وجہ سے ایک مرتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ آج ہم کسی کو مرتبہ مقام دینے کے لیے تیار نہیں، جھوٹے لوگوں کو مرتبہ مقام دیتے ہیں، سچے لوگوں کے مرتبہ مقام کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ نہیں، اس لیے ہر وہ آدمی جس نے دین حق کی عظمت اور خدمت کا کردار ادا کیا، لہذا اس کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اور مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ اور معاملہ کرتے، میں نے سمجھا کہ میں سب سے زیادہ بہترین اور افضل ہوں۔ میرے ساتھ جو اتنا خیال رکھتے ہیں، ہر بات پر ہر قدم پر میرا دھیان رکھتے ہیں، تو ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا کہ میں افضل ہوں کہ ابو بکر؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا میں افضل ہوں کہ عمر؟ آپ نے فرمایا عمر۔ پھر میں نے پوچھ لیا کہ میں افضل ہوں کہ عثمان؟ تو آپ نے فرمایا عثمان۔ تو کہتے ہیں پھر میں خاموش ہو گیا۔ تو اب ہر ایک کا دھیان رکھنا اور چیز، ہر ایک کا خیال رکھنا اور چیز ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے جب کوئی پوچھتا ہے تو وہ ان کا مرتبہ مقام بتاتے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے قربانیاں سب سے زیادہ دی۔ آج قرآن کے لیے ہماری کتنی قربانی ہے، دین کے لیے ہماری کتنی قربانی ہے، آج اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا جوئی تلاش کرنے میں ہم نے کتنا وقت خرچ کیا ہے، کتنا ذہن لگایا ہے۔ آج ہماری ذہنی صلاحیتیں کہاں خرچ ہوتی ہیں، آج ہماری طاقتیں کہاں خرچ ہوتی ہیں۔ آج ہمیں سوچنا ہے تو دین میں ہمارا مقام کیسے پیدا ہوگا، اللہ کے ہاں مرتبہ کیسے پیدا ہوگا۔ ہم درجات عند اللہ، فرمایا یہ سارے لوگ اللہ کے ہاں مختلف درجوں کے مالک ہیں۔ اللہ نے بھی جنت میں 100 درجے بنائے ہیں، ہر درجے کے اعتبار سے جنتی جنت میں اپنے درجے پر داخل ہوں گے اور اپنے درجے پر پہنچیں گے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عدد درج الجنت عدد آی القرآن، جنت کے درجوں کی تعداد قرآن کی آیتوں کے برابر ہے۔ جس کو قرآن حکیم کا جتنا فہم حاصل ہے،
جس کو قرآن کی جس آیت کا علم اور عمل حاصل ہے اتنا ہی اس کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوگا، جنت میں اس کو وہی مرتبہ اور مقام ملے گا۔ اور آخرت میں قرآن کیسے؟ قرآن کے مطابق جو قرآن وہاں وہ پڑھ سکے گا اسی قرآن کے مطابق اس کو درجے ملیں گے۔ جس قرآن پر دنیا میں عمل نہیں کیا وہ آیت وہاں بھول جائے گا، وہ قرآن یاد نہیں آئے گا وہاں۔ دنیا میں قرآن یاد ہوتا ہے یاد کرنے سے، یاد رکھنے سے، پڑھنے سے قرآن یاد ہوتا ہے، اور آخرت میں قرآن زبان پر آئے گا، یاد ہوگا اور پڑھ سکے گا، وہی پڑھ سکے گا جس نے دنیا میں قرآن سے سچا تعلق رکھا، ایمان کا تعلق، اس کو مان لیا، محبت کا تعلق، اس کی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دے دی، عمل کا تعلق، جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ تو فرمایا قرآن کی جس آیت پر جس صاحب قرآن نے، جس مسلمان نے عمل نہیں کیا ہوگا وہ قرآن اسے وہاں بھول جائے گا، وہاں اس کی زبان پر نہیں جاری ہوگا۔ اس لیے آج دنیا میں وقت ہے کہ ہم اپنا درجہ قرآن کے عمل، علم اور عمل کے مطابق اپنے درجے کا تعین کروائیں، اپنی حیثیت کا تعین کروائیں۔ آج ہم اپنی حیثیت دکان کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اپنے اقتدار کی وجہ سے تسلیم کرواتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی حیثیتیں نہیں ہوں گی۔ بڑے بڑے فرعون گزر گئے جن کے پاس کتنا مال تھا، کتنی جائیدادیں تھیں، ان کا ایک پر کے برابر، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ کے ہاں اس کی بھی پرواہ کی جائے۔ لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو دنیا میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بظاہر کچھ نظر نہیں آتے، کپڑے میلے کچالے پہنے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا۔ اسباب نہیں نظر آئیں گے لیکن اللہ اس کی قسم کو پورا کروا دے گا۔ اللہ کیا اس کا مرتبہ اور مقام وہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دینی اور تقوی کی حیثیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ فرماتے ہیں میں ہر وقت دیکھ رہا ہوں ہر بندے کا کون سا عمل ہے، کس عمل کی بنیاد پر اس کے کردار کا، اس کے درجے کا تعین کرنا ہے۔ آج پاکستان میں جو سب سے زیادہ لٹیرے اور ڈاکو اور قاتل ہیں، لوگ ان کا مرتبہ اور مقام اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں نبیوں کا مرتبہ بٹھاؤ، صدیقین کا ذہن میں عظمت اور مرتبہ اور شان بٹھاؤ، حق کے لیے قربانی دینے والوں کا مرتبہ اور مقام اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ۔ تم کن لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے جو خود تباہی کی طرف جا رہے ہیں، وہ تمہیں بھی تباہ کریں گے، لے ڈوبیں گے۔ اس لیے ہر انسان کا ہر عمل وہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اس لیے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل شانہ قیامت کے دن انسانوں کے درجوں کے اعتبار سے ان کو تقسیم کر دیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اللہ کے ہاں لوگ آئیں گے وہ اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ یہ چوروں کی ٹیم آ رہی ہے، یہ ڈاکوؤں کی ٹیم آ رہی ہے، یہ نماز پڑھنے والے آ رہے ہیں، یہ روزہ رکھنے والے آ رہے ہیں، یہ صدقہ خیرات کرنے والے آ رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں انسانوں کی تقسیم اور درجہ بندی کس پر ہوگی؟ وہ انسانی کردار اور عمل کی بنیاد پر ہوگی۔ آج ہماری درجہ بندی کیا ہے؟ آج ہم سب رلے ملے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ رلا ملا ہوا پن ختم کر دے گا، ہر ایک کو درجے کے اعتبار پر اس کو تولے گا، اس کا وزن کرے گا، اس کا کتنا وزن ہے، اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، اس کے اندر دین کا شعور اور فہم اور عقل کتنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا تعلق کتنا ہے، یہ شیطان اور باطل سے کتنا دور رہا ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کا شعور عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، شیطانی اور باطل قوتوں کی اتباع سے جو اللہ کی ناراضگی کا غضب کا سبب بنے ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما لے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا ایک شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہے، کمن باء بسخط من اللہ، کیا برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جس نے کمایا اللہ کا غصہ، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی، هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ، لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ۔